مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو افطار نہیں کر سکیں گے مسجد میں، ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے۔ تو ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے 12 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ بھلے افطار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت یعنی فاصلے کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے رمضان کریم کی آج 25ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں اور براہ راست مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں مجھے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام اورنگزیب اتاری ہے، میں صادقآباد سے آیا ہوں۔ بعض اوقات دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، حالانکہ کیمرہ نہیں لگا ہوتا۔ شرعی طور پہ ایسا جملہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ واقعی اگر سی سی ٹی وی نہیں لگا، کیمرہ نہیں لگا تو یہ تو جھوٹی ہوا، جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ رات کو پریاں بچوں کے پاس آتی ہیں، کیا وہ اصل میں ہوتی ہیں؟ پریاں آتی ہیں، بچہ جب خود بخود ہنستا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بچے سے پریاں کھیل رہی ہیں۔ اب عوامی باتیں ہیں، کوئی اس میں کتابوں وغیرہ میں تو پڑھا نہیں ایسا، نہ علماء سے سنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام مبشر حسین ہے، میں ضلع علیہ پنجاب سے آیا ہوں ایک ماہ اعتکاف کے لیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں خوف محسوس کرتے ہیں، تو کوئی ایسا آسان طریقہ بتا دیں کہ روزے کی حالت میں غسل ہو جائے اور
ناک میں پانی چڑھانے میں خوف محسوس نہ ہو۔ میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے اور میں کراچی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالت روزہ میں غسل کے دوران ناک پہ پانی چڑھانے سے اکثر افراد کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ کیا کوئی ایسا آسان طریقہ ہے کہ جس سے روزہ بھی محفوظ رہے اور وضو غسل بھی مکمل ہو جائے؟ رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ سر ناک میں پانی زور سے سونگھیں گے نا، زور سے تو دماغ میں چڑھ سکتا ہے۔ اگر دماغ میں چڑھ گیا روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ اگر نارمل حالات میں احتیاط سے ناک میں پانی چڑھائیں گے تو دماغ میں نہیں جائے گا۔ تو اب یہ کہ دماغ میں آ گیا یا حلق میں اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ یاد ہو۔ تو اگر یہ ہڈی تک پانی چڑھانا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ احتیاط سے چڑھانا تو ہوگا، کیونکہ فرض ہے غسل میں نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے، وضو میں سنت موقدہ، یہ دونوں کام کرنے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ڈرنا تو ہے کہ کہیں اوپر نہ چڑھ جائے، حلق میں نہ اتر جائے، یعنی بے باک نہیں ہونا، غیر محتاط نہیں ہونا، احتیاط کے ساتھ، ورنہ تو یہ ہر صورت میں چڑھنا ہی ہے اس کو دماغ میں، تو پھر مسئلہ یہ بیان نہ ہوتا نا کہ ناک میں پانی چڑھانا منع کر دیا جاتا کہ مت کرو، تو منع نہیں ہے بلکہ وہی فرض اور سنت باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ درست بھی ترکیب بن سکتی ہے، تو درست ترکیب کوشش کر کے بنائیے۔ اب میں اور آسان طریقہ کیا ہوتا ہوں، آہستہ آہستہ اس کو سونگیں، آہستہ سونگیں، زور سے سونگیں گے تو چڑھنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ ڈرتے سے مراد مطلب یہ کہ اب خوف تو رکھنا ہے نا یار، غیر محتاط ہو جائے گا تو چڑھ جائے گا۔ اچھا اس وقت ڈرنے کی کیفیت نہ ہو، اچھا ڈرنے کی کیفیت ہو، اچھا جس کو نفسیاتی مرض ہو وہ بھی اپنے مرض کو باقی رکھے، جو وسوسوں کا شکار ہو تو وسوسوں کو بھی پالتا رہے، ناک میں پانی بھی چڑھاتا رہے۔ تو شیطان بھی تو رکاوٹ بنتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے۔ نفسیاتی مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ، اللہ ان دونوں مصیبتوں سے ہم کو بچائے۔ تو نارمل مطلب یہ خوف خدا ہو کہ میرا روزہ کہیں نہ ٹوٹ جائے، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ خوف تو باقی رہنا چاہیے۔ بے جا خوف نفسیاتی یا وسوسوں والا، اس سے کنارہ کشی کر کے آپ ناک میں پانی چڑھائیں، اللہ کرے گا تو خیر ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا جب بندہ بیمار ہو جائے تو چارپائی پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ اب کسی بیماری، جیسی بیماری ویسا حکم، اب چارپائی ہو یا پلنگ ہو، اشارے سے کہ ایسا مریض ہے کہ جو بیٹھ کر بھی اشارے سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اب وہ مریض بھی ایسا ہو نا، اب ویسے ہی معمولی بخار آ گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا یا سر میں درد ہو گیا تو لیٹ کر نہیں پڑھیں گے۔ نفل کے مسائل الگ ہیں اور فرائض کے مسائل الگ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اگر گھر میں کوئی بچہ پہلا روزہ رکھے یا کوئی اعتکاف میں بیٹھے اور ہم اس کے لیے گفٹ لینے جائیں اور دکان والے کو اس طرح بولے کہ بچے کا پہلا روزہ ہے یا بچے کا اعتکاف ہے تو آپ پیسے کم کر دیں، تو کیا اس طرح سے پیسے کم کروائے جا سکتے ہیں؟ اور میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف والا وہ تحفہ لے سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ میرے بچے کا روزہ ہے، اس سے دام کم لینا، وہ دام کم نہیں لے گا۔ یعنی حالات ایسے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں لوگ کہ جیسے اس کو دکاندار کو بولو کہ نیاز کا ہے، ذرا احتیاط سے اور اچھی چیز دینا، تو وہ رف چیز دے گا اور بھاؤ زیادہ لے گا، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیاز تو کرے گا یہ، اور وہ چندے کے پیسے ہوں گے اس کے پاس، تو اس کو زیادہ، یا مسجد کے لیے چاہیے تو وہ سمجھ جائے گا مسجد کا چندہ یہ دے گا، پلے سے تو دے گا نہیں، تو اس لیے اس کو کاٹو۔ یہ سنا ہے مطلب، اس لیے بولنا بھی نہیں چاہیے کہ مسجد کے لیے یا نیاز کے لیے، ایک صورت یہ۔ اور دوسرا یہ کہ بچے کے لیے کہ بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے تو اس لیے اس کو گفٹ دینی ہے، یا اعتکاف میں بیٹھا اس لیے گفٹ دینی ہے، یہ ضرور نہیں کہ اگلا وہ بیچنے والا تو آپ کو اٹھا کے مفت دے دے، وہ ہاں تو بولے اچھا ماشاء اللہ، بچے کو بولنا میرے لیے دعا کرے، یہ لے جاؤ، دوسروں کے لیے یہ دام تھا آپ کے لیے، اور جب آگے بڑھ کے اسے لے کے پوچھیں گے دوسرا تو شاید اس سے دکاندار سے کم دام
آپ کو بتائے. یہ ہو سکتا ہے مروت میں آپ کو کاٹ لے کہ یہ گاہک پھنس جائے گا میرے پاس. تو ایسے پینترے بدل کر یہ لوگ وار کرتے ہیں بیچنے والے کے خدا کی پناہ. اس لیے بتانا مفید نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر وہ آپ کا بچہ ہے تو اب یہ حب جہاں سے بچنا بہت مشکل ہے. حب جہاں تو سمجھو آگے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. آپ روزے کی ترکیب کریں گے, روزہ کشائی کی, جو بھی اپنے بچے کا تذکرہ کریں گے, میرا بیٹا اتنے روزے اتنے روزے. یہ مطلب جیسے کہ بچوں کے آتے ہیں نا, میں نے پہلا روزہ رکھا, میں 15 روزے رکھے, تو یہ حب جا اور ریا اور یہ سب اس کی ٹریننگ سمجھو ایک طرح سے بچوں کی ہو رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ہم سب اس میں مبتلا ہیں. بچنا بہت مشکل ہے. انہیں عبادت کو چھپانا جو ہے نا, کئی عبادتیں ایسی ہے کہ جو سر عام بھی کی جاتی ہیں, جیسے نماز سر عام پڑھی جاتی ہے, فرض نمازیں, لیکن دیگر بے شمار عبادتیں ایسی ہے کہ جو چھپائی جا سکتی ہیں, لیکن ہم ہے کہ ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں. جیسے عوام نے ہمیں اٹھا کر جنت میں رکھنا ہے. جنت تو جزا سزا کا مالک تو اللہ پاک ہے, تو وہ جانے, رب جانے, بندہ جانے, ایسا ہے نہیں. تو یوں بھی مطلب ہے کہ خریداری میں بتانے کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دوسرا سوال بھی تھا, اعتکاف والے کو گفٹ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اعتکاف میں بھی گفٹ دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ وہ گفٹ جائز ہو. باپا جان آپ سے یہ سوال ہے, روزے میں اگر تھوک جمع کر کے پی لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ منہ میں تھوک جمع کر کے پی لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ ناپسندیدہ عمل ہے, یعنی کہ مکروہ عمل ہے. اس سے بچنا چاہیے, دوسروں کو گن بھی آئے گی, اس سے پتہ چلے گا, تو اچھا کام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد جاوید رضا تاری فاروق آباد سے عرض گزار ہوں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا نماز میں اگر مکھی یا مچھر اوپر بیٹھ جائے تو اس کو پھونک کے ساتھ اڑا سکتے ہیں؟ جی ہاں, اڑا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آصف عرض کر رہا ہوں, کلام اعلیٰ حضرت میں ایک شعر ہے باپا, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اس کی بھی وضاحت فرما دیں, دعائے مغفرت بھی فرما دیں, بے حساب بخشا جائے. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. یہ ماہ مدینہ یعنی کہ مدینے کا چاند لفظی معنی, اور یہاں مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی مجھ پر ڈال دیں, میرے دل کو روشن کر دیں, چمکا دیں, ورنہ یہ دنیا کا جو چاند ہے, آسمان کا چاند سمجھے, تو یہ اس کی چاندنی جو ہے, یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. یہ تو نکلتا ہے, چھپتا ہے, رات کو نظر آئے گا تو کچھ مخصوص حصے کے لیے نظر آئے گا تو پھر چھپ جائے گا. تو یہ چاندنی نہیں, بلکہ یہ روشنی نہیں چاہیے مجھے. یا رسول اللہ, آپ کے نور کی روشنی ہو, آپ کے کرم کی روشنی ہو, آپ کی تجلی پڑے گی میرے دل پر تو دل میرا روشن ہوگا. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ وہ تیرا دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے, 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی رہی. یعنی کہ تیرا دل تیرا من اندھیرا, اندھیرے دل کو جلوے ماہ عرب درکار ہے. یعنی یہاں ماہ عرب سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے چاند ہیں سرکار, تو ان کا جلوہ چاہیے میرے اندھیرے دل کو. اے 14ویں کے چاند تیری چاندنی نہیں چاہیے مجھے. یہ ایسی نہیں ہے جو مطلب اندر ٹھہر جائے, لیکن سرکار کے نور کا جو جلوہ ہوگا تو وہ اندر ٹھہر جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات ہمیں ملے ہیں. عبدالقیوم صاحب پوچھنا چاہتے ہیں, کیا اعتکاف میں فرض نماز قضا ہو جانے سے کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. یہ ایک اور سوال اس طرح کا ہے کہ ایک بھائی میں کوئی غلط عادت ہے
اور ہم اس بھائی کو سمجھا نہیں سکتے. اب دوسرا بھائی اس سے کوئی معاملہ کرنا چاہے تو کیا اس دوسرے کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یار اس میں یہ پرابلم ہے لہذا آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں؟ تو کیا اس کی یہ غلط عادت کا اس پر اظہار کرنا کیا یہ جائز ہوگا، غیبت ہوگی یا کیا ہوگا؟ ہے تو یہ غیبت، لیکن یہ غیبت کی جائز صورت ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو، دوسرے مسلمان کو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کو بتایا. جیسے حدیث پاک میں فاجر کو مشہور کرو اور اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، اس برائی کے ساتھ کرو جو اس میں ہے. یہ حدیث کا مضمون ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا آدمی ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچتا، مثلا چیٹر ہے کوئی اور وہ کسی سے ادھار کے نام پر پیسے مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ ادھار لے کر کھا جاتا ہے، تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی اس کے حصے سے کیسے یہ 99 کو کھا چکا ہے، اب سینچری تم سے پوری کرے گا، دیکھو بچ کے رہنا، میں بتا دیتا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سمجھا سکتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے کرے گا تو ثواب ملے گا، یعنی یہ غیبت ثواب دلائے گی، ہے نا. غیبت کی بھی قسمیں ہیں نا. اچھا، اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی کے بارے میں کہ یہ چیٹر ہے یا اس میں یہ خرابی ہے، ہمارا تجربہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہم کہیں گے یار بھائی سنا ہے میں نے، بھائی یہ پیسے کھا جاتا ہے. اب یہ سنا ہے کے نام پر اس کو روکا جا سکتا ہے یا اس کو اس کا اپنا تجربہ ہونا ضروری ہے؟ بعض اوقات مارکیٹ میں کسی کی رومر بھی چلا دی جاتی ہے، تو اب ایسے میں کیونکہ یہ جب 10 لوگوں میں بات پھیلا دی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں یار کچھ تو ہوگا یار، اتنی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کے خلاف کمپین چلتی ہے. تو وہ سن کر کسی کی رہنمائی کرے یا اس کا اپنا بھی اس معاملے میں کوئی ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی مطلب معلومات یقینی ہونی چاہیے. کسی مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا یہ آسان کام تو نہیں ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے کعبے، مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. یوں مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے یقینی معلومات ہو تو یہ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یقینی معلومات ہونی چاہیے، قیاسی نہیں، افواہ والی نہیں، ورنہ لوگ خالی بندہ کیا پوری کمپنیاں ڈیمیج کر دیتے ہیں کمپین چلا کر پورے ملک کو. یہ جب یہ بعض اوقات کسی ملک کو گرانا ہوتا ہے تو یہ مطلب مطالعہ جو ہے کہ صحافی کمپین چلائیں گے، اچھا، اور اس طرح وہ ان کے خلاف آرٹیکل ملک کے خلاف لکھیں گے یا ملک کے کسی ادارے کے خلاف لکھیں گے، ایسا کہ لوگ بدزن ہو جائیں اور بغاوت ہو جائے اور ملک جو ٹوٹ پھوٹ جائے. یہ مطلب یہ کمپین چلتی ہیں، تو ایسے کمپین کا کبھی بھی جبکہ وہ ناجائز ہے تو اپنے کو یقین نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی یقین نہیں کرنا اخباری خبروں پر یا اس طرح کی خبریں جو ہوتی ہیں نا پر یقین نہیں کرنا چاہیے بالکل، یعنی کہ بہت مطلب گپ گولے اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں، کسی مخصوص صحافی کا مخصوص اخبار کا نہیں کہہ رہا، یہ جنرل بات ہے، دنیا دیکھی والی ہے، اور میری باتوں کو سب سمجھتے ہوں گے، یہ خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی کرتا ہے وہ آخرت کا مجرم ہے. اب میرے خلاف کچھ بھلے آرٹیکل لکھ دیں، اللہ والے کے یہ ہو سکتا ہے، اور کیا کریں گے آخرت میں پھر یہ ہوں گے اور ان کا رب ان سے حساب لے گا. ایک بات کرتا ہوں، سب کو خدا سے ڈرنا چاہیے. کسی کے خلاف لکھنا، اس کو پیسے دے دیے، کچھ منہ میں ڈال دی ہڈی، تو ذرا رشوت ہی ہے یہ کہ اس کے خلاف لکھ دو، تو اس کے خلاف لکھ کر وہ ہو جائے گا مطلب کام اس کا. بعض مطلب یعنی کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بعض اس طرح کے ہوتے ہیں مطلب کہ جو مطلب یعنی کہ لوگوں کا نام لے لے کر ان کو بیچاروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بالکل یعنی کہ کہیں کا نہیں چھوڑ دو، اتنا برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسے کھا جاتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ لوگوں کے قرضے دبا لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، سود کا کام کرتا ہے. اور مطلب ہے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی اس طرح یہ باتیں ایسی کر کے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، عزت والے مسلمان کو گرا دیتے. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے. تو اس میں کسی کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو. یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اعلیٰ حضرت نے اس کا لکھا ہے کہ ہم نے تو یوں کہیں گے کہ بڑے ثقہ، فرض ثقہ مانے معتمد، قابل اعتماد اور اتھینٹک پرسن سے ہم نے سنا ہے
इसके बारे में, या फलां ने ये गुनाह किया, फलां ने जुर्म किया, तो आला हज़रत फरमाया कि उस सिक्का से भी पूछेंगे ना, जो काबिल एतमाद जिसको कहा गया उससे सुना है, उसको भी कहेंगे ना, तो वो भी कहेगा मैंने भी सुना है, तब तो बात तो लंगड़ी हो गई ना। तो जब तक यकीन न हो, कन्फर्म न हो, उस वक्त तक किसी की तरफ गुनाह मंसूब ना किया जाए। फतह रज़विया में इसका बयान है। आला हज़रत है हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, किसी मुसलमान को किसी कबीरा गुनाह की तरफ बेतहकीक मंसूब करना हराम है। हाँ, ये कहना जायज़ है कि इब्न मुलजिम शकी खारजी अशकल आखिरीन ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद किया, कि ये बतवातुर साबित है। बतवातुर साबित, यानी तवातुर ना, कि जिसके लिए हर ज़माने में बहुत सारे मतलब यानी कि रावी मौजूद हों। तो इब्न मुलजिम इतना बदनाम शख्स है कि इसने, तो इसका तज़किरा कर सकते हैं कि इसने तो ये मौला अली को शहीद किया। तो ये मिसाल दिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद साकिब हैं, कहते हैं कि पिछले साल का सदक़ा फ़ितर अदा ना किया हो तो क्या इस साल इसकी क़ज़ा अदा की जा सकती है? इसकी मतलब यानी कोई वो नहीं है टाइम पीरियड के इतने दिन में कर दे वरना ये क़ज़ा हो जाएगा। ये क़ज़ा नहीं कहलाएगा, अदाई कहलाएगा। और इस साल इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। ईद उल फितर के दिन ये वाजिब होता है सुबह सादिक के वक्त साहिब निसाब पर। अब कोई एडवांस में देना चाहे तो दे दे, जैसे रमज़ान में आमतौर पे लोग ईद उल फितर दे देते हैं, तो हर्ज नहीं है, सही है। और अब अगर सुबह सादिक हो गई ना दिया तो अब देना वाजिब हो गया है, तो अब दे दे। तो बहरहाल लेकर अब इसका वक्त जो है ना उम्र भर है, इसको अदा कर दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस यानी सदक़ा फ़ितर के देने का वक्त वासे है, बहुत बड़ा है, वसी है। ईद उल फितर से पहले भी दे सकता है और बाद भी, मगर बाद को ताख़िर ना चाहिए, बल्कि औला ये कि नमाज ईद से पहले निकाल दे। कि हदीस में साहिब निसाब के रोज़े मुअल्लक रहते हैं जब तक ये सदका अदा ना करेगा। इफ़ता रज़विया जिल्द 10 सफ़ा 253। तो बेहतर ये है कि नमाज ईद से पहले निकाल दे और ताख़िर ना चाहिए। हाँ, जितना हो सके जल्दी दे दे, ताकि वो रोज़े जो मुअल्लक हैं न बीच में, मुअल्लक में लटका हुआ, कबूलियत और नाकबूलियत के बीच में, तो सदक़ा फ़ितर अदा करने से वो कबूलियत का दर्जा पाते हैं। अगर उसका जिस पिछला पर वाजिब है सदक़ा फ़ितर, उसका पिछला फ़ितरा अगर अदा उसने नहीं किया तो जो इस बार का जो फ़ितर अदा कर रहा है उसी फ़ितरे में अपना पिछला फ़ितरा भी डाल देना, डबल कर ले। और ये कि नहीं दिया तो बेहतर ये था कि रमज़ान का भी इंतज़ार ना करे। नहीं, अगर पिछला जैसे 340 था और आज 270 है, तो आज 270 तो नहीं देगा ना, पिछला 340 ही देगा ना। जिस साल का उसका छूटा था तो उसी साल के हिसाब से वो अदा करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मस्जिद में इत्काफ बैठते हैं उनका क्या पर्दे से मुंह छुपाना जायज़ है? हाँ, ये बाद लोग ढाटा डालते हैं, निकाब डालते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है उसे। जायज़ इसलिए अगर है कि ये घर पे जाना पड़ता है या दूर इस्तिंजा खाने पर ज़रूरतन जा तो सकता है, मुतकिफ मस्जिद से बाहर है। अब इसलिए पर्दा के वहाँ ये राइज है कि इस तरह जो मुंह पे कपड़ा रखता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये एहतिकाफ वाला है, तो इसको रोकें नहीं, न इससे बात करें, न इसको मतलब यानी कि रास्ता क्लियर कर दे। तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि यहाँ की नेकी पर मदद हासिल करना है अपने एहतिकाफ बचाने के लिए, तो ये जायज़ है। तो वैसे भी मुंह पर वैसे कपड़ा नमाज के अलावा रखना, इसकी मुमानत भी नहीं है। जैसे हम मतलब ज़रूरतन वो मास्क लगाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है मास्क लगाने में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अरे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर कोई औरत इत्काफ में बैठी हुई है, उनके लिए एक मखसूस कमरा है और उनका किसी दूसरे कमरे में जाना जायज़ है या नहीं जायज़? वो नहीं जा सकती,
دوسرے کمرے میں وہ جائے اپنی جو مسجد بیت ہے نا اس سے باہر نکلنے کے لیے یا شرعی حاجت یا طبعی حاجت ہو تو وہ جا سکتی ہے، بغیر اجازت نہیں شریعت کی اجازت کے بغیر مجبوری کے بغیر نہیں جا سکتی. مجبوری ایسی جس کو شریعت نے مجبوری تسلیم کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو میرا نام محمد صوبان ہے اور میں دارالمدینہ کا طالب علم ہوں. میں امیر اللہ سنت کی ولادت کے دن پر انہیں 26,000 درود شریف کا تحفہ پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. پیروں کے بارے میں سوال ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے دوران جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی کونیاں جو ہوتی ہیں ان کے ٹخنوں سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ تو جماعت کے دوران کی بات ہوتی ہے، لیکن جب ایسے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی اگر کہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے، تو اکیلے بھی ان کی کونیاں نماز کے دوران کونیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹخنوں سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ارشاد فرمائیں گے آپ کہ ان کو ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا. کونیاں ٹخنوں سے یعنی گھٹنے کو ٹخنا تو نہیں بول رہی ہے خیر. وہ جو سجدہ پر جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ہے تب تو یہ بازو جو ہے سجدے میں یہ صف میں اگر یہ ہے تو کروٹوں کے ساتھ یعنی پیٹ کی سائیڈوں کے ساتھ پسلیاں جو ہوتی ہیں تو یہاں یہ لگے ہوئے ہوں تاکہ دوسروں کو کونی سے تکلیف بھی ہوتی نا ورنہ. اور یہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں یہ چہرہ ہو سر ہو اس کا، پیچھے بھی نہیں زیادہ آگے بھی نہیں، انگلیاں نارمل ہوں قبلے کی طرف، یوں فاصلے بھی زیادہ نہ ہوں بس بیچ میں سما جائے اس طرح. میں اس میں کوئی تکلف نہیں، کھینچ کھانچ نہیں ہے، کھینچ کھانچ کر وہ جیسے کہ یوں ایک دم یوں نہیں ہے جیسے تکبیر تحریمہ بھی یوں نارمل قبلے کی طرف وہ نارمل ہے، کھینچوں گا تو یوں ہو جائیں گے. یہ نہیں کرنا ہے. تو اس طرح مطلب نارمل رکھ کر تو اب اس میں اور اکیلے پڑتا ہے تو بازو کروٹ سے جدا رہیں گے سائیڈوں سے. تو اب اس میں اگر اس نے کونیاں گھٹنوں سے لگا رکھی ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سنت جو انداز ہے اس کا سجدے کا یہ وہ نہ رہا. تو اب یوں کہ اس طرح سنت چھوٹی اس کی. اور اگر اللہ نہ کرے زمین پر بچھا دیں تو مکروہ ہاں تو مکروہ تحریمی ہے نا. کتے کی طرح کلائیاں بچھانا اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کونیاں زمین سے لگا دی یہ بازو ابھی نظر بھی نہیں آئے گا نا، اٹھائیں گے تو نظر آئیے. جیسے یوں سجدہ کیا کہ یہ میرے بازو زمین پر پورا بچھے ہوئے نا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے نماز میں، اونچے ہونے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شہری کے وقت سونے کے بعد منہ سے پانی نکلتا ہے نا، تو اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے، کپڑوں پہ لگ جائے؟ یہ رال جو نکلتی ہے منہ سے یہ ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی بدبودار ہو لیکن ناپاک نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.